احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پورے عالم اسلام میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر انسان کی، بوڑھے کی، جوان کی، بچے، مرد، عورتیں، گھروں میں، مساجد میں، جس طرف بھی دیکھو ہر زبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پاک پیغمبر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہے۔ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری طرف آپ دیکھیں اس وقت ہمارا آدھے سے زیادہ ملک پانی کے اندر ڈوب چکا ہے، سیلاب کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں۔ یہ بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ ہر انسان بات زبان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ انسانوں اپنی جسم کے اندر، اپنی جان کے اندر، اپنے وجود کے اندر غور کرو، فکر کرو۔ تم کیوں سوچتے نہیں، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے؟ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے ہی جسم وجود میں غور فکر کرنے کا کیوں کہتا ہے؟ اچانک یہ آیت تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جب سر میں درد ہونے لگتا ہے، درد یہ محسوس کرتا ہے، بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر فوراً اس کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے، اس کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، اس کے سانسوں کی حرکت کو چیک کرتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کرتا ہے، اور پھر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرے سر میں درد کی وجہ یہ ہے کہ تیرا بلڈ پریشر جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے، یا تیرا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ ہم تو اتنی سی بات سن کے بس ڈاکٹر سے دوائی لی اور گھر کو آ گئے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اپنے اس جسم اور وجود میں غور کر، تجھے یہاں پر ہی ہدایت نصیب ہو جائے گی کہ جس طرح جسم کے خون کی حرکت میں تھوڑی سی تیزی آتی ہے، جسم وجود ناکارہ ہو جاتا ہے، یا اس خون کی حرکت میں تھوڑی کمی آتی ہے، تب بھی جسم وجود ناکارہ ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں تیزی پیدا ہوئی، تب بھی جسم اور وجود ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کمی آ گئی، تب بھی جسم وجود ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ کی نظروں میں تیزی آ گئی، شدت آ گئی، تب بھی آنکھ بیکار ہو جاتی ہے۔ اس میں کمی آ گئی، تب بھی بیکار محتاج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اسی طرح افلا تبصرون، اس میں تو غور کر، فکر کر۔ تو ایسے ہی اس جسم اور وجود کے لیے جو میں نے دوائی بھیجی ہے، ہدایت کا راستہ قرآن بھیجا ہے، اگر اس کے مطابق چلے گا تو تیرا جسم وجود روحانی ٹھیک رہے گا۔
تھوڑی اپنی سی زیادتی کر کے ملاوٹ کر دے گا تب بھی راستے سے بھٹک جائے گا، اس میں کمی کرے گا تب بھی بھٹک جائے گا، ہلاکت ہوگی پھر۔ میرے پیغمبر کی لائی ہوئی سنت ہے، آپ کے طریقے ہیں، آپ کے احکامات ہیں، اگر اس لائن سے آؤٹ ہوگا تب بھی ہلاکت ہوگی، اس لائن سے نیچے گرے گا تب بھی ہلاکت ہوگی۔ افلا تبصرون، اپنے جسم میں غور کر، فکر کر کہ اگر تیرے جسم اور وجود کی حرکات سکنات میں تیزی اور شدت سے یا کمی اور سستی سے تیرے جسم وجود کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے ہی دین کے معاملے میں اگر تو شدت اختیار کرے گا تب بھی تیرا نقصان ہوگا، کمی اختیار کرے گا تب بھی تیرا نقصان ہوگا۔ قربان جاؤں کیسے کیسے اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی ہے، جسم میں مقدار ہے اس کی، یہ بڑھ جائے تب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم سے پانی نکالو، زائد پانی آ چکا ہے، کم ہو جائے تب بھی وہ ہمیں کولیسٹرول دیتے ہیں، فلان چیز دیتے ہیں، اس کو پلاؤ، ڈرپ لگاؤ، اس کی جسم کا پانی پورا ہو جائے، نقصان نہ ہو۔ تو ایسے ہی بارش برستی ہے، اگر یہ پانی جو آسمان سے نیچے زمین پہ گرتا ہے ایک مقدار اور پیمانے کے مطابق اللہ اس کو برسائے، میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تھوڑی سی زیادہ برس جائے تب بھی میرا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، نہ برسے تب بھی میرے اور آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ نہر میں پانی جا رہا ہے ایک مقدار سے، مجھے آپ کو فائدہ ہے، نہ جائے تب بھی نقصان ہے، زائد ہو جائے تب بھی نقصان ہے۔ ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ غور کرو، فکر کرو، آپ کو بہترین اللہ جو کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، او عقل والو عقل، لیکن ایک جملہ اللہ ہر آیت کے امتحان میں فرماتے ہیں کہ یہ غور فکر جن لوگوں کو میں کہتا ہوں اور وہ کرتے ہیں وہ لوگ دنیا میں عقل مند ہیں، عقل مند سمجھدار وہ لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اللہ اس کے پیغمبر کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ لہٰذا بیوقوف آدمی سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، بیوقوف آدمی سے دوستی تو نہیں لگاتا، بیوقوف آدمی سے مشورہ تو نہیں کرتا کوئی، بیوقوف آدمی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، بیوقوف آدمی سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتا، بیوقوف آدمی کو کوئی اپنا مقتدی رہنما نہیں بناتا، پھر ہم کیوں بنائیں اس کو؟ ہم تو اس کو بنائیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا یہ آدمی کیا ہے، عقل مند ہے۔ اب یہ کر رہا ہوں اس وقت یہ جو دوسری مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ کہ آدھے سے زیادہ ملک اس وقت پانی میں کیا ہے، ڈوب چکا ہے، مشکل میں ہیں لوگ، تکلیف میں ہیں لوگ، پانی چھوڑنے کو تیار نہیں، گھروں میں گھس چکا ہے، علاقوں کے علاقوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پچھلے جمعہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی موضوع پہ مستقل بات کی تھی۔ یہ اللہ کے خزانے پتہ نہیں کہاں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، برستی ہے۔ پرسوں ایک میرے ساتھی کا فون آیا، کہتا ہے اتنی بارش ہوئی، 12 گھنٹے مسلسل اتنی بارش ہوئی، کہتا ہے میری زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بارش ہوئی۔ میں نے اس سے پھر یہ سوال کیا، میں نے کہا یار کہاں سے ہوئی، کہاں سے آیا ہے پانی؟ مجھے آسمان سے آیا، میرے کا نظر تو نہیں آتا، دکھتا تو نہیں ہے، اوپر کوئی ٹینکر ہو، اوپر کوئی بڑے بڑے فلٹر پلانٹیشن لگے ہوں، یہ لگا ہو وہ لگا ہو، لیکن کیا ہے، یدبر الامر من السماء، اللہ کی ذات ہے، آسمانوں سے تدبیر کرتی ہے اور پھر اس کو زمین پہ اتارتے ہیں، اللہ اتارتا ہے۔ تو مقدار سے وہ چیز بڑھے گی تب بھی نقصان، مقدار سے کم ہوگی تب بھی وہ کیا کرے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کی ولادت کا مقصد، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اگر یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے ہم بالکل لائن سے گرے ہوئے ہیں
تب بھی ہم نقصان میں ہیں، اور اگر ہونے کے باوجود ہم نے اس میں اتنا غلو کر دیا ہے کہ اپنے سے چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں، تب بھی ہمارا نقصان ہے، دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے۔ ورنہ یہود و نصارہ ناکام نامراد کیوں ہوئے؟ جب وہ رسول اللہ کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح قرآن کہتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ عجیب، اللہ جب مثال دیتے انسان حیران ہو جاتا ہے، جس میں ذرا بھی شک نہیں ہوتا۔ یہاں بڑا ہجوم لگا ہو، لاکھوں لوگ موجود ہو، لاکھوں، لیکن اگر تم لاکھوں لوگوں میں میرا بیٹا کھڑا ہو تو کیا میں کسی دوسرے پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ ایک نظر دیکھتے ہی میں کہہ دوں گا میرا بیٹا فلاں ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اے پیغمبر ان کے آپ میرے اتنا متعارف کروایا ہے، اتنا متعارف کروایا ہے، اتنی آپ کی ان کو میں نے پہچان کرائی ہے کہ شاید یہ اپنے بیٹوں کو نہ جانے، شاید یہ اپنے بیٹوں کو بھول جائیں، لیکن اس سے زیادہ یہ آپ کو جانتے ہیں۔ کہ مانتے پھر بھی صرف پہچان کافی نہیں ہے، صرف پہچان کافی نہیں ہے، ماننا کافی ہے، ماننا پڑے گا، اپنی زندگی میں ہمیں لانا پڑے گا۔ تاجر ہے، معذرت کے ساتھ تجارت ہے، کرتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مارکیٹ میں اچھے قسم کا رات دن لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ ربیع الاول آ گیا، چند نوجوان چلے جاتے ہیں چادر اٹھا کے، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، فوجی کیا کر دی اس میں 2-4 روپے چندہ ڈال، کیوں ڈال پڑی؟ میرے پیغمبر کا میلاد منانا ہے، میرے پیغمبر کا، تو فوجی کی زندگی بات تو پیغمبر کے میلاد کے لیے لوگوں سے چندے مانگتا ہے، اپنا مال کیوں نہیں لگاتا؟ اپنا بینک بیلنس کیوں نہیں لگاتا؟ لوگ ایک ایک کے پیچھے در پہ پھرتا ہے، 2 روپے دے، 10 روپے دے، آگے سے ہوتا ہے بےایمان، اس کی زبان سے کیا کلمات ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، دونوں کو پھنسا رہا ہے، پیغمبر کے نام پہ مانگتا ہے، خود بھی لانتی بنتا ہے، اس کو بھی لانتی بناتا ہے۔ مجھ کو آگے کوئی کہے پیغمبر کے نام پہ 10 روپے دے، میں کہوں حالات ٹھیک نہیں ہے، مجھے خبیب بھول گیا ہے، لوگوں نے اٹھایا سولی پہ چلا دیا، ٹانگیں باندھ دیے ہیں دائیں بائیں سے، ہاتھ باندھ دیے ہیں، تیر اندازوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ اپنے ہاتھوں میں تیر لے کر، کہا خبیب موت تیری قریب ہے، یہ تجھے تیروں سے چھلنی کر دیں گے ہم، لیکن ایک موقع تجھے دیتے ہیں، یہ کلمہ کہنے سے بچ جائے گا، تیری زندگی بچ جائے گی، تیرے بچے ہیں، تیرا گھرانہ ہے، تیرے والدین ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے۔ اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا صرف اتنا جملہ کہہ دو کہ ہائے کاش آج خبیب کی جگہ یہاں محمد کو لٹکایا ہوتا، اتنا کہہ دو، اتنا کہہ دو، تیری جان خاندان قبیلہ بچ جائے گا۔ خبیب نے کہا بیوقوفو، یہاں لاکھوں خبیب لٹک سکتے ہیں، پر میں پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ تو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو کہ خبیب لٹک جائے، ہزاروں جانیں خبیب کی قربان ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے پیغمبر کو تکلیف ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ یہ چادر اٹھائی ہے کہ دے دے جی میرے میلاد منانا ہے، منایا، لاکھوں دفعہ ملا، اپنا خرچہ کر کے دیکھا، لاکھوں دفعہ ملا، منا، اپنا بینک بیلنس خالی کر کے دیکھا، لاکھوں دفعہ منا، گلی کوچوں میں غریب غربا کو پکڑ، ساری اپنا مال ان پہ لٹا، صدقہ کر ان پہ، خیرات کر ان پہ، کھانا کھلا ان کو، لباس پہنا ان کو۔ میرا پیغمبر تو آیا، اس نے ننگوں کو لباس پہنایا، میرا پیغمبر آیا، اس نے بےایمانوں کو ایماندار بنا دیا، میرا پیغمبر آیا، اس نے جھوٹوں کو سچا بنا دیا، میرا پیغمبر آیا، اس نے بتالیوں کو دینے والا بنا دیا، میرا پیغمبر آیا، لوگوں نے جان مال لٹا دیا، میرا پیغمبر آیا، خدیجہ نے اپنی ساری تجارت لٹا دی، میرا پیغمبر آیا، عثمان نے ساری دولت
اس پہ اٹھا دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول حالات خراب ہیں، مجھے کیوں گناہگار کرتا ہے، میری زبان کیوں گندی کرواتا ہے، دوسرے کی زبان کیوں گندی کرواتا ہے؟ تو اللہ نے خود کہا ہے لقد من اللہ، او دنیا والو میں نے اپنے پیغمبر بہت سارے بھیجے ہیں، میں نے آدم کو بھی بھیجا ہے، میں نے نوح کو بھی بھیجا ہے، میں نے موسیٰ کو بھی بھیجا ہے، میں نے عیسیٰ کو بھی بھیجا ہے، میں نے اپنا خلیل ابراہیم بھی بھیجا ہے، میں نے اپنا خلیل اسماعیل بھی بھیجا ہے، میں نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے، لیکن کبھی دنیا والوں پہ میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اپنا پیغمبر بھیج کے میں نے دنیا والوں پہ اپنا احسان جتلا دیا ہے۔ دنیا والے تم پر میرا احسان ہے کہ تمہارے اندر میں نے اپنا حبیب بھیج دیا ہے۔ تو اللہ نے بھی احسان جتلایا ہے، کیا اللہ کے احسان کا بدلہ یہ دینا چاہتے ہیں ہم؟ فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، عشاء کی نماز نہیں۔ پیغمبر نے جاتے جاتے دنیا سے کہا لوگوں دنیا والوں میری دو نصیحتیں یاد رکھنا، اور دنیا کا اصول ہے میرا ابا جان دنیا سے جاتے جاتے اگر مجھے نصیحت کر جائے، میری اماں جان دنیا سے جاتے جاتے مجھے نصیحت کر جائے، میں اس پہ عمل نہ کروں، دنیا کے لوگ مجھے بغیر کے دیا کرتے ہیں، دنیا کے لوگ مجھے نالائق اولاد سے تعبیر کرتے ہیں، دنیا کے لوگ مجھے بے وقوف کہتے ہیں، کوئی میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس نے اپنے والدین کی نصیحت کو مانا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیا۔ میرے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں دنیا والوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا قیامت تک آنے والے اے میری امتی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر تم چاہتے ہو میری آنکھوں کو سکون ملے، اگر تم چاہتے ہو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اگر تم چاہتے ہو میرا دل سکون سے رہے، الصلاۃ، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے کل کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں اے پیغمبر میں جو تیرے نام پہ چندے جمع کر رہا تھا، میں تیرے میلاد کے لیے بگائی بن چکا تھا، میں تیرے میلاد کے لیے لوگوں کے در در پہ پھر رہا تھا، مجھے تو نماز یاد نہیں رہتی؟ کیا جواب دیں گے؟ دے سکتے ہیں؟ ہمت ہے ہمارے اندر؟ ہاں پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے، لیکن یاد ہم دو طرفہ یہ ہمارے اندر اللہ بس ہمیں سمجھتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے اللہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی آنے کی خوشی ہے اس کے جانے کا غم نہیں ہے۔ میرے بیٹا پیدا ہوا، میں نے خوشی منائی، لوگوں میں چیزیں بانٹی، سب کچھ کیا جو عام رواج ہے، تو جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے بتاؤ اس دن میں کیا کرتا ہوں؟ غم نہیں مناتا، یہی لوگ جمع نہیں ہوتے، یہی لوگ میرے ساتھ روتے نہیں، یہی لوگ میرے غم میں شریک نہیں ہوتے، یہی لوگ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، یہی لوگ میرے گھر میں 3-4 دن بیٹھے نہیں رہتے، میرے غم میں شریک رہتے ہیں۔ ہاں کہاں چلا گیا وہ دن؟ بتاتا کیوں نہیں کہ اگر اسی مہینے میں آمد ہے، اسی مہینے میں رخصتی بھی ہے، اسی مہینے میں ولادت ہے، تو اسی مہینے میں پیغمبر کی الوداعی تقریب بھی منا، لوگوں کو بلا بھی پھر، لوگوں کو جسموں کو وجود کو پٹوا بھی پھر، اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر غم بھی منا پھر، اگر خوشی مناتا ہے منا پھر غم بھی نہ، کیوں ایک طرف کو یاد رکھتا ہے ایک طرف کو بھول جاتا ہے؟ آپ کی ولادت ہوئی، ساری دنیا روشن ہوگی، جب آپ جا رہے ہیں ساری دنیا اندھیرے میں پھر گئی۔ آپ آتے ہیں اکیلے ہیں، آپ جاتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام کو بلا کے جا رہے ہیں۔ آج ابو بکر رو رہا ہے، آج عمر رو رہا ہے، عثمان رو رہا ہے، علی رو رہا ہے، طلحہ رو رہا ہے، زبیر رو رہا ہے، عبد الرحمن رو رہا ہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ ہائے ہائے، کچھ دن قبل پیغمبر نے فاطمہ کو قریب بٹھایا، کہا فاطمہ میرے کان میرے قریب کرو، بتاؤ یہ حدیث لوگوں کو، فاطمہ کان میرے قریب کرو،
साथ बाकी अज़वाज मुताहरात भी बैठी हैं। अम्मा फातिमा कान करीब करके रसूलुल्लाह की ज़बान अतहर के साथ लगाती है। आपकी ज़बान से कुछ कलिमात निकलते हैं, जो ही फातिमा के कानों में पड़ते हैं, फातिमा रोने लग जाती है, आंसू बहाने लग जाती है, फातिमा का दिल गमगीन हो जाता है। रसूलुल्लाह देखते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, मेरी फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता, मेरी फातिमा गमगीन हो चुकी है। रसूलुल्लाह ने कहा, फातिमा दोबारा कान नजदीक करो, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फातिमा दोबारा कान नजदीक करती है, रोती रोती फातिमा दोबारा हंसने लग जाती है। कुछ अरसा गुजरता है, अम्मा आयशा फातिमा को पकड़ के कहती है, बेटी जरा ये तो बता, कुछ अरसा कबल रसूलुल्लाह ने आपके कान में कुछ कहा था, वो अल्फाज क्या थे? तू रो पड़ी थी, वो अल्फाज क्या थे? तू हंस पड़ी थी। अम्मा फातिमा कहती है, अम्मा जान, मेरे पैगंबर ने मुझे बताया था कि आपने किसी को बताना नहीं, लेकिन चूंकि अब्बा जान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ। पहली दफा मुझे मेरे अब्बा जान ने मेरे कान में कहा था, फातिमा दुनिया से पर्दा कर जाने का वक्त करीब आ गया। तो जब मैंने ये सुना, मेरे अब्बा जान मुझे छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं रोने लग गई। इतना हंसा किसी को कि उसके जाने का गम बर्दाश्त कर सके। कहा, फिर तू हंसी क्यों थी? कहा, इसलिए मैं हंसी थी, मुझे मेरे पैगंबर ने, अब्बा जान ने मेरे कान में कह दिया था, फातिमा फिक्र न करना, दुनिया से मेरे पर्दा फरमाने के बाद सबसे पहले इस दुनिया से तू ही मेरे पास लौट के आएगी। 6 महीने बाद अम्मा फातिमा भी चली गई थी। कहा, तुझे मेरे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है। यहाँ तो खाना को बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, गुंबद खजरा बनाया जाता है, उसका तवाफ कराया जाता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हमारे ही इस मुल्क के अंदर, फिर खुसूस मुल्तान के अंदर लड़कियों को अच्छा लिबास पहना के, पता नहीं वो लड़कियां भी होती हैं या नहीं, कौन सी नस्ल होती है, उनको हूरे बना के पेश किया जाता है। और अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी के साथ खेलना छोड़ दो। अल्लाह के पैगंबर इसलिए नहीं आया था, उसने तो अपने जिस्म वजूद को छलनी छलनी करवा दिया था, इसलिए कि मेरे इस उम्मती को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाला बना दूं, इसकी जिंदगी ठीक हो जाए। हजारों दरों पे झुकने वाला आपने पहले सबसे पहले खड़े होके यही कहा था, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मोहम्मद आ चुका हूँ, अब दर दर की ठोकरें नहीं खानी, अब एक ही दर की ठोकर खानी है। अब दर दर पे माथे को नहीं झुकाना, अब एक ही दर पे माथे को झुकाना है। मैं पैगंबर खुदा आ चुका हूँ। फरमाया, आपकी विलादत हुई, आप पूरी दुनिया में तशरीफ लाए। अम्मा फरमाती हैं, अम्मा आमिना कहती हैं, जब से आप मेरे पेट में आए हैं, मुझे कभी हमल का बोझ भी महसूस नहीं हुआ। आपकी विलादत हो चुकी, अभी 10 से 15 मिनट नहीं गुजरे थे। मुअर्रिखीन सीरत निगारों ने लिखा है, इसी धड़ल्ले में आपने फौरन करवट बदलते हैं, करवट बदलते ही आप सजदे में गिर जाते हैं। मासूम बच्चा है, 10 से 15 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, आप सजदे में गिर जाते हैं। सजदे से सर उठाते ही आप आसमान की तरफ उंगली उठा के, पूरी दुनिया कहते हैं रोशन हो चुकी होती है उस वक्त जब आसमान की तरफ आप मासूम बच्चा है उंगली उठाते हैं और ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि एक अल्लाह की वहदानियत को बयान करने वाला पैगंबर दुनिया में आ चुका है। सजदे में सब रख के बता देते हैं कि एक अल्लाह के सामने लोगों को झुकाने वाला आ चुका है। लोग कहते हैं कि हमने बैतुल्लाह में देखा, सारे के सारे बुतों ने सजदा कर दिया, हमने कैसर किसरा में उनके बादशाहों के महल्लात
میں دیکھا کہ وہاں بھی روشنیاں پھیل جاتی ہیں. ہم نے مجوسیوں کے آتش کدے کو دیکھا ہزاروں سالوں سے, جہاں آگ روشن ہو چکی تھی, پیغمبر کی انگلی اٹھانے سے وہ آگ بھی بجھ چکی تھی. آج اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والا آ گیا. نانا کبھی نہ کرنا, قربان جاؤں آپ کو میلاد منانے سے منع نہیں کرتا, خوشی منانے سے منع نہیں کرتا, اچھائی کے کام میں کوئی بھی کام اچھا ہو منع نہیں کرتا, لیکن یاد رکھنا چادر اٹھا کر, ٹوپی اٹھا کر کبھی پیغمبر کے نام پہ کسی گلی محلے والے سے 10 روپے بھیک نہ مانگنا. اپنا مال لگا لینا, اپنی جان لگا لینا, اپنے اولاد لگا لینا, اپنا پیٹ پیرس خالی کروا دو پیغمبر کے نام پہ. اگر سچے عاشق ہو قربان جاؤ اسی دن پورا اپنے پیرس لوٹا دو, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دو, اے اللہ دنیا تیرے پیغمبر کے نام پہ 10 روپے چندہ اکٹھا کر کے میلاد منا رہی ہے, میں نے آج اپنی ساری کی ساری دولت لوٹا دی ہے. لگ جائے پتا یہ الفاظ کے تہے اگلا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا, زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی ہوگی کہ جب میں یہ کہتا ہوں اگلے کو کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. بھائی اگر پیغمبر کے نام پہ 10 روپے تجھ سے مانگنے آ رہے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر تو کہتا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. نہ کر میرا اللہ کا واسطہ, یہ میرے پیغمبر کی زندگی نہیں ہے, میرے پیغمبر کی زندگی ہے. آپ کے وجود کی قسمیں اللہ نے اٹھائی, آپ کے چہرے کی قسمیں اٹھائی, آپ کی آنکھوں کی قسمیں اٹھائی, آپ کی زلفوں کی قسمیں اٹھائی. آپ والضحیٰ واللیل اذا سجا, کچھ لوگوں نے آپ کو ناراض کر دیا تھا, اللہ نے تو تعریف بیان کی ہے. کچھ لوگوں نے آپ کو ناراض کر دیا تھا, کافروں نے کچھ باتیں کر دی تھی, پیغمبر غمگین ہو چکا تھا. اللہ نے قرآن اتار کے تسلی دی, والضحیٰ او میرے لاڈلے روشن چہرے والے, والضحیٰ تیرے اس روشن گالوں کی قسم, واللیل اذا سجا تیری پیاری پیاری کالی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, ساری دنیا تجھ سے ناراض ہو جائے میں اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوتا. جس سے اللہ راضی ہو گیا دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں. ہاں جب تم حق بیان کرو گے, لا الہ الا اللہ کا پرچار کرو گے, سب سے پہلے تمہارا چچا کھڑا ہو جائے گا, تمہارا ابو جان کھڑا ہو جائے گا, امی جان کھڑی ہو جائے گی, اہل علاقہ والے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے پیغمبر نے جب کہا تھا سب سے پہلے ابو لہب کھڑے ہو کے پتھر مار کے اس نے کہہ دیا تھا, تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا, او محمد تو ہلاک ہو جائے, نعوذ باللہ, تو نے ہمیں اس لائلہ کے لیے جمع کیا, اس بات کے لیے ہمیں بلایا, تو نیا آ گیا ہے. باپ دادا کو دیکھو کیا کرتے تھے, اپنی پچھلی نسلوں کو دیکھو وہ کیا کرتے تھے, اپنی والدین کو دیکھو وہ کیا کرتے تھے, فلاں کو دیکھو کیا کرتے تھے, اب سے ہم گھروں میں یہ کام کرتے آ رہے ہیں, تو آ گیا نیا خدا لے آیا. یہ بات نہیں ہوتی, یہی باتیں ہوتی ہیں, یہی ہمیں روکا جاتا ہے. اللہ نے کہا او میرے پیغمبر کی طرف انگلی اٹھانے والے, تبت یدا ابی لہب وتب, تو نے ایک انگلی اٹھائی ہے, میں اللہ اعلان کرتا ہوں اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. اللہ کہتا ہے, اللہ ہمیں پیغمبر کی سیرت کو, صورت کو, اخلاق کو, کتاب کو, تجارت کو, معاملات, گفتار, کلام جتنا بھی ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اگر عمل نہیں کر سکتے, عاجز ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لاغر ہیں, نہیں کر سکتے, کم از کم اس میں اپنی طرف سے جھوٹ تو نہ ملائیں, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.